کہانی بڑی عجیب سی کہانی ہے اور یہ کہانی شروع ہوتی ہے 22 گھنٹے پہلے، تقریباً 22 سے 23 گھنٹے پہلے یہ کہانی شروع ہوتی ہے اور سب سے پہلے ویڈیو آتی ہے عثمان ریاض ایک ویڈیو شیئر کرتے ہیں اپنے جو بھائی ہیں عمران ریاض کے، کہ ہمارے چکوال والے گھر پر آگ لگ گئی ہے، سولر بھی جل گیا ہے، جانور بھی جل گئے ہیں، گھر بھی جل گیا اور پتہ نہیں کیا کچھ جل گیا ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر کوڈا کے نام سے آتے ہیں اور اس ٹویٹ میں ڈاکٹر کوڈا کہتے ہیں کہ جی اسرائیلی فوج نے عمران ریاض خان کے چکوال میں موجود گھر اور مال کو سب کو آگ لگا دی ہے اور جلد یہ آگ جی ایچ کیو کے اندر پہنچے گی۔ اب پتہ نہیں ان کو کیسے پتہ چل گیا کہ یہ آگ جی ایچ کیو والوں نے لگائی ہے۔ اس کے فوراً بعد ہی ایک اور ٹویٹ آتی ہے احتشام علی عباسی۔ ان لوگوں کی ٹائم لائن پہ آپ جائیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کس پولیٹیکل پارٹی کا ایجنڈا یہ ٹو کرتے ہیں اور مسلسل اسی کو ٹو کرتے ہیں۔ اچھا، جنہوں نے عمران ریاض خان کا گھر جلایا ہے، عمران ریاض ان کے سینے پر مونگ ڈلے گا، گھر تو پھر بن جائے گا لیکن وقت اور جگہ یاد رکھی جائے گی۔ سیم یہی ٹویٹ کئی لوگوں نے کی ہے آگ کے حوالے سے اور دیگر حوالے سے۔ اس کے بعد پھر ایک اور ٹویٹ آتی ہے اور وہ ٹویٹ ہے جی جن بدبختوں نے عمران ریاض خان کے گھر، فصلوں اور مویشیوں کو آگ لگائی ہے، لگتا ہے عمران ریاض خان کے حق گوئی نے ان کے کلیجوں کو آگ لگا رکھی ہے۔ اب بے گناہ انسانوں کے ساتھ ساتھ بے گناہ اور بے گناہ جانوروں کی بھی ان کا پیچھا کرے گی۔ یہ آگ کی کہانی شروع ہو جاتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر اور یہ معاملات جو ہے یہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اتنے میں خبر آتی ہے کہ عمران ریاض خان جو ہیں وہ لندن پہنچ چکے ہیں۔ اس کے اوپر ایک تصویر جو وہ شیئر کرتے ہیں عمران ریاض خان اپنی ٹویٹ کے ساتھ، اس میں یہ میسج کرتے ہیں کہ ڈیل کر کے لوٹا ہوا مال اٹھا کر خصوصی طیاروں سے فرار ہونے میں اور اپنے موقف پر ڈٹے رہ کر جان ہتھیلی پر رکھ کر ہجرت کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مجھے فخر ہے کہ میرے رب نے ہر ظلم کے خلاف مجھے استقامت عطا فرمائی۔ میں نے بدترین تشدد اور خوفناک قید کاٹی ہے، 10 گرفتاریاں اور درجنوں مقدمے ہوئے، حج تک سے زبردستی روکا گیا مگر میرے رب نے مجھے صبر دیا۔ کچھ اہم ذمہ داریاں ہیں، میں جلد واپس پی کے آؤں گا انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ عمران ریاض خان نے یہ تصویر شیئر کی جو کہ اس وقت موضوع بحث بنی ہوئی ہے۔ اچھا، اس کی لندن پہنچنے کی کنفرمیشن جو عمران ریاض خان کی میں نے لی، ظاہر سی بات ہے کسی کے منہ سے سنی ہوئی بات پہ میں اکثر یقین نہیں کرتا اور کوشش یہ کرتا ہوں کہ اس کی تہہ تک پہنچا جائے۔ اس کے بعد محیط پیرزادہ 5:03 پہ عمران ریاض خان نے اپنی ٹویٹ کی اور اس کے بعد 5:55 پہ محیط پیرزادہ کہتے ہیں کہ کانگریچولیشنز ٹو عمران ریاض اینڈ فیملی فار ریچنگ یو کے سیف اینڈ ساؤنڈ، اور اس کے ساتھ ہی پھر وہ فاشسٹ رجیم اور پتہ نہیں کس کس کو ریاست کو بھی رگڑ رگڑ کے اپنا حساب کتاب پورا کر کے آگے نکل جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی عمران ریاض خان فوری طور پہ کنفرم کرتے ہیں کہ تھینکس محیط بھائی، انشاءاللہ سون وی ول گو ٹو آور ہوم لینڈ، یعنی کہ انہوں نے کنفرمیشن دے دی کہ وہ لندن پہنچ چکے ہیں۔ لیکن یہاں پہ آپ ایک دفعہ رک جائیں، کہانی دراصل کچھ اور ہے اور یہ معاملات کہیں سے کہیں جا رہے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جو لوگ نون لیگ سے تعلق رکھتے ہیں یا آپ یہ کہہ لیں کہ عمران ریاض کے مخالف ہیں، وہ فوری طور پہ آ جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہ نون لیگ کا حمیتی ہے اس کی میں ٹویٹ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ نواز شریف پر ہونے والے ظلم پر کہکے لگانے والا، ٹھیٹھے اڑانے والا، بھاگنے کے تانے دینے اور جلا وطن کے تانے دینے والا ٹاؤٹ عمران ریاض خان آج خود بھاگ گیا۔ جو بھی سیاستدان ملک سے جلا وطن گیا وہ ریاست پاکستان نے خود بھیجا، کوئی بھاگا نہیں۔ یاد رہے اصل بھاگنا اس کو کہتے ہیں، اور ساتھ وہ ٹویٹ میں پکچر ڈال دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے، مجھے یہ بندہ نون لیگ کا لگتا ہے، اس کا کام ہے، اس کو ڈیوٹی ہے، ظاہر سی بات ہے اس کو مل رہا ہوگا یہ کام کرنے کا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ ایک طرف سے نفرت پھیلاتے ہیں تو دوسری طرف سے بھی نفرت آتی ہے۔ اب یہاں پہ جواد احمد بھی انٹری ڈالتے ہیں اور جواد احمد جو ہے عمران ریاض کی پرانی ٹویٹ 2023 کی نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پوری قوم کو لندن بھاگنے والے سے بہادری سیکھنی چاہیے۔ ابھی عمران ریاض کی ٹویٹ کو ٹیگ کر کے کہتے ہیں کہ عمران ریاض انقلاب کے نعرے مارتا مارتا لندن بھاگ گیا، پہنچی آخر لندن پہ خاک جہاں عمران خان کا بھی خمیر ہے۔ اب یہ یہاں پہ 3-4 طرح کے کام یہاں پہ شروع ہو جاتے ہیں۔ کوئی جو عمران ریاض خان کے خلاف ہے وہ تنقید کر رہا ہے کہ یہ کیوں بھاگا، جو لوگ بیچارے معصوم ہیں وہ یہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ افغانستان سے گیا یا بلوچستان سے گیا، اور اس کے بعد کچھ لوگ جو دوسری سائیڈ والے ہیں وہ عمران ریاض خان کو مجاہد اور غازی
ثابت کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ لوگ آگ کا رونا رو رہے ہیں۔ اب یہ کہانی اس طریقے سے چل رہی ہے۔ اب آپ کو ایک بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے، دیکھیں آگ اس ملک میں بہت جگہوں پہ لگتی ہے، اگر یہ آگ ریاست نے لگائی ہے تو انتہائی افسوس ناک کام ہے، کیونکہ ریاست کا کام یہ نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ ریاست نے آگ نہیں لگائی تو ریاست کے ہاتھ میں پوری مشینری ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ریاست یہ سمجھتی ہے کہ اس کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا ہو رہا ہے تو اس کو فوری طور پہ نہ صرف اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے اور اس کی انویسٹیگیشن کو سامنے لا کے ایک طرح سے جو سچ ہے اور جھوٹ ہے اس کو سامنے لا دینا چاہیے۔ تو میرے خیال سے یہاں پہ ریاست کی یہ بڑی غفلت ہے کہ جب اس طرح کی خبریں آتی ہیں تو یا تو وہ اس کی تصدیق کرے یا اس کو، اور میں آپ کو ایک سمپل سی بات بتاؤں، خاموش رہنے کا مطلب جو لوگ لیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید انہوں نے کیا۔ تو یہاں پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آگ لگی ہے بالکل غلط لگی ہے اگر لگائی گئی ہے، لیکن اگر نہیں لگی تو اس کے پیچھے کیا ایجنڈا پورا کیا جا رہا ہے ملک کے خلاف، فوج کے خلاف، ریاست کے خلاف، حکومت کے خلاف، اور لوگوں میں نفرت بھری جا رہی ہے۔ یہ میں ایک اپنا موقف دے رہا ہوں، میں نہ کسی کے خلاف اور نہ ہی میں کسی کے ساتھ۔ اس کے بعد آتے ہیں ہم تصویر کے اوپر۔ دیکھیں یہ تصویر، میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ تصویر جعلی ہے، یہ بات آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ تصویر اگر جعلی نہیں ہے تو یہ تصویر ہجرت کی نہیں ہے، اور اگر یہ تصویر اصلی بھی ہے تو یہ عمران ریاض خان کی اس دن کی تصویر نہیں ہے جس ایک دن وہ غائب ہوئے تھے اور جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں کیوں ایک دن ویلاگ نہیں کر سکا۔ اب آپ ذرا یہ چھوٹا سا کلپ دیکھیں عمران ریاض خان کے چینل پر جا کے، جہاں آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ عمران ریاض خان نے جس ایک دن ناغہ کیا اور اگلے دن انہوں نے کلیم کیا کہ میں محفوظ جگہ پہ ہوں، اس سے پہلے نہ تو ان کے چہرے پہ کوئی زخم تھا اور نہ ہی ایک دن کے وقفے کے بعد جو ویڈیوز انہوں نے کی اس میں کوئی بھی کسی بھی قسم کا زخم تھا۔ لیکن یہاں اس تصویر کے اندر اور بھی بہت سے مسائل ہیں۔ آپ اس تصویر میں عمران ریاض خان کی داڑھی دیکھیں، ویلاگ کے اندر آپ داڑھی دیکھیں، اور ایک اور تصویر جس میں عمران ریاض خان نے بالکل یہی کپڑے اور جیکٹ پہنی ہوئی ہے، اس میں آپ عمران ریاض خان کا فیس دیکھیں۔ لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو تصویر ہے یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنائی گئی ہے، اور یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ پچھلے 24 گھنٹے میں نہیں بنائی گئی، یہ تصویر میرے پاس کافی دنوں سے ہے۔ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ تقریباً 2-3 ہفتوں سے یہ تصویر موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلے ہی بنائی گئی تھی۔ اب اس تصویر کے اندر ایک تو آپ کی داڑھی کا رنگ غلط ہے، دوسرا یہ زخم غلط ہے، اور اگر یہ زخم صحیح ہے تو یہ پھر اس رات کا زخم نہیں ہے جس رات کو آپ نے ہجرت کی۔ اچھا، اب اس سے اگلی بات آپ یہ دیکھ لیں کہ اس تصویر کو انتہائی بلر کیا گیا ہے۔ میں میڈیا کا بندہ ہوں، میں نے 20 سال الیکٹرونک میڈیا کے اندر کام کیا، ہمارا کام ہی پروڈکشن کا ہے۔ بلر آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ سب سے پہلے اسامہ بن لادن کی تصویریں آیا کرتی تھی بلر، اور اس کے اندر فوری طور پہ ہم انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ یہ بلر کیوں ہے، اس کے اندر کیا فراڈ ہے، یہ کیا دھوکہ ہو سکتا ہے، یہ کس نے بنائی۔ ایک بات بتا دوں کہ بلر تصویر کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے اور اس کو چھپایا گیا ہے۔ اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں، ایک کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے بنائی گئی تھی، بعد میں اس کی کلر ٹوننگ کی گئی، اس پہ پٹی لگائی گئی، اس کے اوپر وہ سر پہ لگایا گیا اور وہ چیزیں اس طریقے سے کر کے یہ تصویر بنائی گئی۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ تصویر عمران ریاض خان نے، اصل چیز یہ کہ خود انہوں نے شیئر کی۔ اب یہ یہاں پہ شیئر کرتے ہیں تصویر، اور اوپر سے طارق متین جو ہے وہ بھی ٹویٹ کرتے ہیں کہ یہ زخم صرف اور صرف ابھی آپ کو چہرے پہ نظر آ رہا ہے، ایک دل پہ اور کمر پہ اور چھاتی پہ کچھ اس طرح کا زخم کی بھی وہ بات کرتے ہیں، اور اس کو عمران ریاض خان ری ٹویٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں میرا یہاں پہ عمران ریاض خان سے سمپل یہ اختلاف ہے کہ بے شک یہ چیزیں آپ کو سوٹ کرتی ہیں، آپ ڈسکس ہوتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے ہمدردی پیدا ہوتی ہے، لیکن آپ کا کام لوگوں کو سچ بتانا ہے، ان کا کنفیوژن دور کرنا ہے اور لوگوں کو گمراہی سے بچانا ہے۔ ہمارا کام ہی لوگوں کو گمراہی سے بچانا ہے، ان کو مزید گمراہی اور کنفیوژن کے اندر ڈالنا نہیں ہے۔ تو کیا آپ کو یہ جواب نہیں دینا چاہیے؟ اور سب سے پہلی بات کہ پوری دنیا رو رہی ہے آگ کے حوالے سے، آپ نے خود اپنے ہی بھائی کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کر دینا یا کچھ اس طرح کی چیزیں کیوں نہیں کی کہ لوگوں کا شک اس بات پہ بالکل ختم ہو جائے کہ ہاں یہ معاملہ ہوا ہے
اور یہ اس طرح ہوا ہے اور اس کے اندر یہ نقصان ہوا ہے. آپ دنیا بھر کی ٹویٹس کو ری ٹویٹ کر رہے ہیں, لیکن آپ اس ٹویٹ کو کہ آپ کے گھر میں ایک چکوال کے اندر فصلوں کو, مجھے تو کسی نے جو ورڈنگ مجھے یوز کی وہاں پہ چکوال کے بندے نے, اس نے کہا جی اے نال کانے ہے سی کے فصل دے نال ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਆਪੇ ਹੀ ਸਾੜ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਈਵਨ ਫਸਲ ਵੀ ਸਾੜਦੇ ਨੇ. ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਗ ਹੈਗੀ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਇੱਥੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਨਵਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਘਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ کوئی شاید تانو اس فوٹیج دے وچ نظر نہیں آئے گی. یہ وہاں پہ چکوال سے مجھے یہ فیڈ بیک ملا ہے. اب اس میں بات یہ ہے کہ یہ اے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے یہ تصویر اگر دوسری آپ اس کے ساتھ آپ دیکھ لیں وہ بہت ہی کلیئر ہے اور یہ ایک ہی جگہ کی لگ رہی ہیں. تو اگر یہ ایک ہی جگہ کی ہیں اور ایک تصویر کا رزلٹ اگر یہ کیمرے سے ہیں, فور ایگزامپل آپ یہ مان لیں کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے نہیں ہے اور یہ کیمرے سے ہیں, تو یہ دوسری تصویر کا رزلٹ اتنا زیادہ خراب ہو جانا میری سمجھ سے باہر ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دلیل کے ساتھ امید ہے کہ لوگ جو کمنٹس کرنے والے ہوں گے وہ بھی چیزوں کو سمجھیں گے اور دلیل سے وہ بات کریں گے کہ بھائی داڑھی کالی کیوں ہے, کیونکہ میں نے عمران ریاض کے جتنے بھی ویلوگ آپ اٹھا کے دیکھ لیں اس میں سفید داڑھی ہے, تو یہ اس تصویر کے اندر داڑھی کیوں ہو گئی. عمران ریاض خان کے جانے سے ایک دن پہلے اور واپس آنے کے ایک دن بعد اس کے چہرے پہ کسی بھی قسم کا زخم نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تصویر اگر اصلی ہے تو یہ ہجرت کی نہیں ہے, یہ کوئی پرانی تصویر لگائی گئی ہے. اس طرح کے بے تحاشا سوال ایسے ہیں جو کہ اٹھتے ہیں اور جس کا عمران ریاض خان کو جواب دینا چاہیے. اور عمران ریاض خان کو یہ بھی میں ان سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ جو لوگ ان کے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلا رہے ہیں, یا تو آپ کہہ دیں کہ مجھے اس فوج سے بہت زیادہ نفرت ہو چکی ہے اور میں اس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, اگر آپ ان کو صہیونی کہیں, یہودی کہیں, اسرائیلی کہیں, بھارتی کہیں, جو مرضی کہیں, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, تو پھر تو ایک الگ بات ہے. لیکن یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ چین آف کمانڈ چینج ہوتی رہتی ہے, ان کے جذبات بھی چینج ہوتے رہتے ہیں, لیکن یہ فوج اور یہ ادارہ ہمارے ملک کی سالمیت کا ضامن ہے. ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس ملک کے اندر پاکستان کی سالمیت کے ضامن جتنے بھی, میں پنجابی میں بتاؤں گا, قلعے ہوتے ہیں. ساڈا قلعہ مضبوط ہے, یہاں پہ صرف ایک ہی قلعہ مضبوط ہے. اگر آپ اس کو بھی اکھاڑنے کی کوشش کریں گے تو پاکستان کو شدید نقصان ہو سکتا ہے. اس قلعے کو اکھاڑنے سے پہلے 4-5 قلعے, چاہے وہ جمہوریت کا ہو, چاہے وہ جوڈیشری کا ہو, چاہے وہ آپ کی بیوروکریسی کا ہو, پہلے وہ قلعے اچھی طریقہ سے ٹھوک لیں اور اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کے حکومت کرنے والے کبھی بھی اس ملک میں جمہوریت کی بالادستی کی جنگ نہیں لڑ سکتے. ہمیں اپنے کنسیپٹس میں کلیئر ہونا چاہیے کہ جب تک یہ بھاگ کے فوج کے پاس جاتے رہیں گے اور انہیں کہیں گے کہ ہماری گود میں, ہمیں اپنی گود میں بٹھا کے ہمیں حکومت دلوا دیں, اس وقت تک یہ لوگوں کو کہنا کہ ہم جمہوریت کی بالادستی کی جنگ لڑ رہے ہیں, یہ صرف اور صرف منافقت ہے اور لوگوں کو ڈی ٹریک کرنا ہے. کیونکہ میں بھی پچھلے 20 سال سے ایک ایسے لیڈر کی تلاش میں ہوں جو ہمیں صحیح رستہ دکھائے اور جمہوریت کی بالادستی کی جنگ لڑے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی یا آپ کو بہت بری لگی ہوگی, آپ کا دل دکھا ہے تو معذرت. میرا مقصد آپ کا دل دکھانا بالکل بھی نہیں تھا. یہ حقائق آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں. اگر اس میں کوئی بھی غلطی ہے کمنٹس کر کے بتائیں, میں آپ کو اس کا جواب دوں گا. کمنٹس کیجئے گا, شیئر کیجئے گا, لائک کیجئے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.